اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. ہمارے دشمن یہ جان لیں کہ پاکستان کے خلاف آئندہ کسی بھی مہم جوئی کی کوشش کی گئی تو اس بار جنگ کے اثرات محدود نہیں بلکہ انتہائی وسیع، خطرناک، دور رس اور تکلیف دہ ہوں گے. جنگ میں ہونے والے جانی و مالی نقصان کی قیمت دشمن آنے والے وقتوں تک چکانا رہے گا. ہم ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ لینے اور دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی. GHQ میں مارکے حق کی یاد میں منعقدہ تقریب میں خصوصی خطاب چیف آف آرم فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ دشمن جان لے کہ پاکستان کے خلاف آئندہ مہم جوئی کے اثرات انتہائی خطرناک اور دور رس ہوں گے. مارکہ حق صرف دو ممالک کی جنگ نہ تھی بلکہ یہ دو نظریات کے درمیان فیصلہ کن مارکہ تھا. آج کا دن ہم سب کے لیے باعث افتخار ہے. 1 سال قبل ہمیں بے مثال کامیابی ملی. دشمن نے ہمارے قومی عزم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جس کا ہماری فورسز نے منہ توڑ جواب دیا. فرسودہ ریاستی دہشت گردی اور اس کی سرپرستی کی حکمت عملی کو بتدریج تقویت دی ہے. وہ جان چکا ہے کہ پاکستان کو روایتی میدان جنگ میں شکست دینا ناممکن ہے. چنانچہ اس نے ایک بار پھر دہشت گردی کی گھناؤنی روش کا سہارا لیا. یہ دہشت گردی نہ صرف ہندوستان بلکہ افغانستان کی سرزمین سے بھی جاری ہے. بھارت ایک بار پھر دہشت گردی کی گھناؤنی روش کا سہارا لے رہا ہے. افغانستان سے ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ اپنی سرزمین پر دہشت گردی کے مراکز اور آماج گاہوں کا مکمل خاتمہ کیا جائے. چیف آف آرمڈ فورسز نے کہا کہ پاکستانی عوام افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے باہمت اہلکاروں کو سلام پیش کرتا ہوں، بالخصوص KP اور بلوچستان کے عوام کو جو گزشتہ 2 دہائیوں سے ڈٹ کر دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں. ہندوستان کا خواب ہے کہ وہ پاکستان کو عسکری جارحیت اور سفارتی تنہائی کا نشانہ بنا کر خطے میں طاقت کا توازن تبدیل کرے. اس کا یہ خواب اس کے قد کاٹ اور صلاحیت سے کہیں زیادہ ہے جسے پاکستان کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گا. 12 months have passed since one of the most important chapters in our national history on the basis of false flag of Pahalgam. Without any justification, India's media misled the nation. 10 مئی ملک کی تاریخ کا روشن باب ہے. بھارت نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں جارحیت مسلط کی. بھارتی جارحیت کے جواب میں پاکستان کا رد عمل تاریخ کا سنہری باب ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری کا اسلام آباد میں مارکہ حق کی تقریب سے خطاب. کہا کہ بھارتی قیادت نے اپنی عوام کو گمراہ کرتے ہوئے جارحیت کا راستہ اپنایا. بھارت نے یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدہ معطل کر کے آبی دہشت گردی کی. فیلڈ مارشل کی قیادت میں افواج پاکستان نے اپنی مہارت ثابت کی. پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمن پر اپنی دھاک بٹھائی. دشمن کے 8 طیارے مار گرائے. تاریکی میں ہماری مساجد معصوم بچوں اور شہریوں کو نشانہ بنا کر ہم پر بلا اشتعال جنگ مسلط کر دی. ہماری بہادر افواج نے دشمن کی طرف سے تاریکی میں کیے گئے حملے کا تاریخی جواب دیا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو شاندار خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس مارکے میں شجاعت اور بہادری کے نئے باب رقم کیے. تاریخ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی دانشمندانہ اور دلیرانہ قیادت کو ہمیشہ سنہری حروف میں یاد رکھے گی. تاریخ فیلڈ مارشل کی دانشمندانہ دلیرانہ قیادت کو سنہری حروف میں یاد رکھے گی. مارکہ حق میں ہر جانب ہمارے شاہینوں کا غلبہ تھا. دشمن نے 4 گھنٹے میں جنگ بندی کی درخواست کی. وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب. کہا کہ بھارت نے پہلگام کو جواز بنا کر بے بنیاد الزامات کی بوچھاڑ کی. ہمارا دامن صاف تھا، ہم نے صبر اور تحمل کا دامن نہ چھوڑا. پہلگام کے حوالے سے تحقیقات کی پیشکش کی تھی. بھارت آج تک پہلگام فالس فلیگ آپریشن کا ایک ثبوت پیش نہ کر سکا. بھارتی جارحیت پر ہمارے بہادر سپوتوں نے دشمن کو ایک ایسا جواب دیا کہ اسے جان کے لالے پڑ گئے. کہا کہ شاہینوں کی جرات فتح میزائل کے نشانے نے دشمن کو چاروں شانے چت کر دیا. ایئر چیف کی بھی تعریف کی. 10 مئی کو یوم مارکہ حق کے نام سے منسوب کرنے کا اعلان کر دیا.
की कोई भी दास्तान कश्मीर के बगैर अधूरी है। भारत की रियासती बर्बरियत और जबर से आज़ादी के लिए मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक होना नागुज़ीर है। हम हर महाज पर कश्मीरी अवाम के हक़ के खुद इरादियत के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और कश्मीरी अवाम की सियासी, सफारती और इखलाकी पुष्पनाई जारी रखेंगे। आर्मी चीफ ने दो टोक पैगाम दिया है कि हम हर महाज पर कश्मीरी अवाम की सियासी, सिफारती और अखलाकी मदद जारी रखेंगे। पाकिस्तान की कोई भी दास्तान कश्मीर के बिना अधूरी है। हमारी मंजिल वो मकाम है जिसका ख्वाब हमारे असलाफ ने देखा था। पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम उम्मीद का इस्तिआरा है और इसकी मुसल्लह अफ़वाज मुनज़्ज़म और हर लम्हा तैयार हैं। GHQ में मरकजी तकरीब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर ने यादगार शोहदा पर फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने भी यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। यादगार शोहदा पर सलामी दी गई। एक बार फिर गैर यकीनी सूरत-ए-हाल से दो चार है। कौमी बहरी हदूद की निगरानी, बंदरगाहों के तहफ़्फ़ुज़, तजारती जहाज़ों की सिक्योरिटी और तवानाई की तरसील के लिए अहम रास्तों को महफूज रखने के लिए गैर मामूली इक़दाम किए गए। ऑपरेशन महाफ़िज़ुल बहर के तहत पाक बहरिया ने न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि बैनुल अक़वामी तजारती जहाज़ों की महफूज गुज़रगाह को यकीनी बनाया। पाकिस्तान अपनी सलामती और दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा। मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने गैर मामूली पेशा वराना महारत का मुजाहरा किया। पाक बहरिया मुल्की समंदरी हुदूद और सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त तैयार हैं। वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी का डॉकयार्ड पर मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान अमन, ज़ब्त व तहम्मुल, बाहिमी एहतराम की पॉलिसी पर यकीन रखता है। पाकिस्तान की सलामती इस्तेहकाम हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। तकरीब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पैगाम पढ़कर सुनाया गया। में फतह पर आप सबको, पूरी पाकिस्तानी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को 22 करोड़ 25 करोड़ पाकिस्तानियों की अमानत को अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानते हुए बेहतरीन तरीके से उस अमानत की हिफाजत की। मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा, हमें अपने शोहदा पर फख्र है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने पर वाघा बॉर्डर पर तकरीब से खिताब। कहा कि शोहदा की माओं को सलाम पेश करती हूँ। नवाज शरीफ को भी सलाम जिसने पाकिस्तान को एटमी ताकत बना दिया। पाकिस्तान ने खतरनाक तरीन तीसरी आलमी जंग होने से रोका। जो ममालिक पाकिस्तान को कटहरे में खड़ा करते थे आज वही तारीफ कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।